والبدن جعلناها لكم من شعائر اللہ. شعائر اللہ سے مراد اللہ کی نشانیاں ہیں. شعائر شعیرہ کی جمع ہے. یہ شعور لفظ اسی سے ہے نا، شعور یشعرون، پرسیپشن، پرسیونگ، اس معنی میں آتا ہے. تو شعیرتن کی جمع شعائر ہے جس کا معنی نشانیاں ہیں. تو ایسی نشانیاں جو انسان کے شعور کو اجاگر کریں، اس کو سوچنے کی دعوت دیں. اور نشانیاں ظاہر ہے کسی چیز پر دلالت کرتی ہیں. تو شاعر اللہ سے مراد ایسی نشانیاں ہیں جو اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں، اس کی طاقت پر، اس کی قدرت پر، اس کی حاکمیت پر دلالت کرتی ہیں، اور اس کے اقتدار پر دلالت کرتی ہیں، اور ساتھ ساتھ ہی وہ انسانوں کو نیکی کی طرف راغب بھی کرتی ہیں. مسجد بنی ہوئی ہے، مثلا مسجد ہے، اس کو انسان دیکھتا ہے تو ظاہر ہے وہاں سے اللہ یاد آئے گا نا. وہ نشانی ہے کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے وجود پہ دلالت کر رہی ہے، اللہ کی حاکمیت پہ کہ جس نے مسجد کو بنایا ہے ظاہر ہے اس نے اللہ کے احکامات کو مانا ہے، اللہ کی ساورینٹی کو اس نے تسلیم کر لیا. تو شاعر اللہ کا احترام ضروری ہے. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانها من تقوی القلوب. تو مکانات بھی شاعر اللہ میں ہو سکتے ہیں، عبادات بھی شاعر اللہ ہیں، اور کچھ زمانے اور اوقات بھی شاعر اللہ میں شامل ہیں. مسجدیں ہیں، بیت اللہ ہے، صفا مروہ ہے، یہ وہ مکانات ہیں جو شاعر اللہ میں شامل ہیں. اور اوقات میں عیدین، ذی الحج، ماہ رمضان، حج کے ایام، یہ شاعر اللہ میں شامل ہے. عبادت ظاہر ہر عبادت جیسے اذان ہے، اذان کا احترام ضروری ہے. خاموشی سے سنیں. اب دیکھیں نا ہمارے ایک یہ معاشرے میں یہ چیز ضروری ہے، اور یہ ایک اسلامی معاشرے کی نشانی ہے کہ اذان ہو رہی ہے، اس کا احترام کیا ہے کہ ہم اپنی بات چیت کو ختم کر دیں، اس کو سنیں. بہتر یہ کہ اس کا جواب دیا جائے. تو اذان کو سننا پھر اس کا جواب دینا یہ شاعر اللہ کی تعظیمات میں آتا ہے. اسی طرح یہ قربانی کے جانور یہ بھی شاعر اللہ ہیں، شاعر اللہ میں سے ہے نا. البدن جعلناها لكم من شعائر اللہ. سورہ حج ان کو قرار دیا کہ اللہ کے شاعر میں سے ہے جو اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے. کیونکہ ان جانوروں کو جب دیکھتے ہیں تو پھر اللہ کا تصور واضح ہوتا ہے، قربانی کا تصور واضح ہوتا ہے کہ جب عید الاضحیٰ کے موقع پہ اتنے زیادہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں تو یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اور اس سے یہ ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے ہر قربانی جو ہے وہ انسان دینے سے گریز نہ کرے. تو اس طرح یہ قربانی کے جانور بھی اللہ کی قدرت پر نشانی ہے، اس کی حاکمیت کو واضح کرتے ہیں. تو جب مسلمان اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ سارے تصورات اور نظریات ہونے چاہیے کہ میرے اندر ایسے جذبات ہوں جو سراپا اطاعت ہو. میں مکمل طور پر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلنے والا بنوں، اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کچل دوں اور ان کو ڈھال دوں. اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.